اللہ 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 اللہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی حبیبہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ سوال ہے کہ گجرات کے ایک مولانا صاحب کو دل کی تکلیف ہوئی، وہ انڈیا علاج کے لیے گئے، وہاں انہوں نے ان کا دل نکال کر ایک ہندو کا دل لگا دیا۔ ہندو کا دل مور شدہ ہوتا ہے، اب اس کی کیفیت کیا ہوگی؟ یہ سوال تو مولانا سے پوچھیں، جنہوں نے دل لگوایا آپ ان سے پوچھیں، اب ہمیں کیا پتہ ان کی کیفیت کیا ہے۔ تو یہ اعضاء کی پیوند کاری کا پچھلے دنوں المرشد پروگرام میں بھی سوال آیا تھا۔ یہ نئی ایجاد ہے یا نئی چیزیں جو بنی ان میں ہے۔ تو میں نے بہت عرصہ پہلے ایک امریکن رسالے میں یہ پڑھی تھی، امریکہ کی تحقیق، کہ ایک آدمی کا ہاتھ کچلا گیا، گاڑی کے نیچے آ گیا یا کیا ہوا، اسے اسپتال لے گئے تو ہاتھ کچل گیا تھا، مرمت نہیں ہو سکتا تھا۔ تو اسی وقت کوئی ڈاکو مارا گیا پولیس مقابلے میں، اور اس کی لاش بھی اسپتال پہنچی۔ تو ڈاکٹروں نے وہ ڈاکو کا ہاتھ یہاں سے کاٹ کر، اس کا ہاتھ کاٹ کر وہ اس کے ساتھ لگا دیا۔ وہ پیوند کاری کامیاب ہوگی۔ اس وقت یہ نیا نیا کام تھا اور بہت بڑا کمال سمجھا گیا کہ وہ دوسرے کا ہاتھ اس کے ساتھ جڑ گیا۔ لیکن وہ لکھتے ہیں کہ وہ جب رات کو سوتے، جب وہ ٹھیک ہو گیا، رات کو سوتے تو اسے خبر نہیں ہوتی تھی، بے خبری میں وہ بیوی کا گلا دبا لیتا، وہ شور شار کرتی چھڑاتی چھڑاتی۔ تو اس ریسرچ کے نیچے انہوں نے لکھا ہوا تھا کہ اعضاء کی خون نہیں بدلتی، اب وہ چونکہ ہاتھ ڈاکو کا تھا تو اس کی خو تھی، تو غیر شعوری طور پر بھی وہ جب سو جاتا تو وہ اس کا گلا دبا دیتا تھا۔ یہ ایک امریکن تحقیق تھی۔ جب شروع میں وہاں اس وقت یہاں یہ کانسیپٹ نہیں تھا کہ اس طرح کا آپریشن ہو سکتا ہے، یہ شروع کی بات۔ تو جو خون لگواتے ہیں آپ دیکھتے ہیں کہ بڑی تحقیق کی جانی چاہیے کہ اس لگانے والے خون میں کوئی بیماری تو نہیں، اگر ہوگی تو آگے منتقل ہو جائے گی۔ اور عموماً شہروں میں یہ نشئی خون بیچ کر نشہ خریدتے ہیں، تو ان کا خون جن کو لگتا ہے آگے ان میں عجیب و غریب مختلف بیماریاں پیدا ہو جاتی ہیں۔ تو یہ ایک تجربہ ہے جو لوگوں نے کیا ہے۔ اب جنہوں نے دل ہندو کا لگوایا ہے اس کی کیا کیفیات ہے وہ تو انہیں پتہ ہوگا، مولانا تھے تو انہوں نے کوئی مسلمان کر لیا ہوگا۔ لیکن یہ چیزیں اس طرح اثر پذیر ہوتی ہیں، یہ سائنس بھی مانتی ہے کہ وہ جو پختہ عادات ہوتی ہیں وہ ساتھ جاتی ہیں۔ تو بہرحال مرنے کو کسی کا جی نہیں چاہتا۔ سمجھ یہ نہیں آتی مجھے کہ دنیا میں بھی ہر بندہ دکھی ہے، جسے پوچھو اس کے پاس ایک دکھوں کی فہرست ہے، تکلیفوں کی فہرست ہے، تو پھر یہ اس سے جان چھوٹتی ہے تو یار چلے جاؤ۔ وہ کیا شعر تھا کسی کا، اس درد کی دنیا سے گزر کیوں نہیں جاتے، اس درد کی دنیا سے گزر کیوں نہیں جاتے، یہ لوگ بھی کیا لوگ ہیں، مر کیوں نہیں جاتے۔ عجیب بات ہے، ہر بندہ بڑا دکھی بھی ہے اور دنیا سے جانا بھی نہیں چاہتا، یہ بھی بڑی مزے کی بات۔ اب اگر دلی کام چھوڑ گئے یار تو اللہ اللہ کرتا ہوا دل چھوڑ کر تو اپنا اللہ اللہ کرتا ہوا دل لے کر اللہ کے پاس چلے جاؤ، 2 سال جی لو گے، 4 جی لو، کیا تیر مار لو۔
اتنی عمر گزر گئی، ہم نے کیا کر لیا؟ اگر 2 سال اور گزار لیں گے تو کیا کر لیں گے؟ تو کوئی بندہ یا تو بڑا خوش ہو نا کہ دنیا بڑی مزے کی جگہ ہے، میں بڑا خوش ہوں، ایسا تو بندہ کو نہیں ملتا۔ جسے پوچھو وہ دکھی ہے، تو پھر دکھی ہو تو یار ہندو کا دل لگانے کی بجائے اللہ کے پاس چلے جاؤ، شاید وہاں مل جائے، اللہ رحم کر دے۔ تو بہرحال یہ اپنا اپنا مسئلہ ہے۔ اب چونکہ یہ ایک ایجاد آ گئی ہے، اور دل جو ہے یہ ایک ایسی نعمت ہے کہ یہ اس پہ ساری اخروی زندگی کا مدار ہے۔ آدمی بظاہر نیکیاں بھی کرتا رہے، عبادت بھی کرتا رہے، لیکن دل ساتھ نہ دے تو ان کی کوئی قیمت نہیں۔ دل ساتھ دے تو شاید چھوٹی سی نیکی بھی زندگی بھر کے گناہ بخشوانے کے لیے کافی ہو جائے۔ حدیث شریف کے ارشاد کا ایک ارشاد عالی کا مفہوم ہے کہ جس کی ایک تسبیح قبول ہو گئی اس کی نجات کے لیے کافی ہے۔ یعنی شرط قبولیت ہے زندگی میں ایک تسبیح، ایک سجدہ، سبحان اللہ، سبحان ربی العظیم، اللہ اکبر، ایک تسبیح قبول ہو گئی تو اس کی نجات کے لیے کافی ہے۔ تو وہ قبولیت والی تسبیح جو ہے وہ وہی ہے جو زبان سے بھی ادا ہو اور دل بھی ساتھ دے۔ تو دل پہ سارا مدار ہے۔ میری سمجھ میں تو نہیں آتا، شاید ایسا ہوا ہو، چونکہ ابھی تک یہاں کوئی ایسی بات سنی نہیں کہ پورا دل ریموو کر کے نیا دل لگا دیا گیا ہو۔ تو میرے خیال تجربات ہو رہے تھے مشینی دل لگانے کے، شاید پتہ نہیں ایسا ہوا بھی ہے کہ نہیں، کوئی وال دل کا تبدیل کیا ہو یا کچھ ایسا ہو۔ ابھی تک تو میرے خیال ہے ٹیکنالوجی یہاں تک ہی ہے کہ دل کے وال وغیرہ یہ وہ بدل دیتے ہیں۔ میں نے تو نہیں سنا کہ پورا ہی دل نکال کر اور اس کی جگہ نیا دل لگا دیا گیا ہو، شاید ایسا ہو، لیکن میں نے یہ نہیں سنا۔ دل کے وال وغیرہ اور یہ وہ بدلتے تو سنتے ہیں، شاید میرے علم میں نہ آیا ہو۔ تو صدیوں کا کفر و شرک بھی ایک لمحے کی پرخلوص توبہ سے دھل جاتا ہے، لیکن سوال یہ ہے کہ وہ توبہ کی توفیق بھی عطا ہو، دل میں وہ کیفیت، وہ خشوع، وہ خضوع، وہ حضوری پیدا ہو۔ ہم جو یہ ساری محنت کرتے ہیں، آپ حضرات جس مجاہدے پہ لگے ہوئے ہیں، اللہ اللہ کرتے ہیں، تو سارا مدار اس کا دل ہی ہے۔ دل پہ توجہ ہوتی ہے، قلب متوجہ ہوتا ہے، قلب ذاکر ہوتا ہے، قلب متوجہ اللہ ہوتا ہے تو کچھ آگے شعور ملتا ہے، سمجھ آتی ہے، کیفیات نصیب ہوتی ہیں، کچھ محسوسات محسوس ہونے لگتے ہیں۔ اگر قلب توجہ نہ کرے، آپ ذکر کر رہے ہیں، دل کہیں بازار میں پھر رہا ہے یا اپنے سوچوں میں لگا ہوا ہے، تو فائدہ نہیں ہوتا، کیونکہ انسانی ساری زندگی کے نتائج کا مدار دل پر ہے۔ دل صرف یہ گوشت کا لوتھڑا نہیں ہے، اس کے اندر ایک لطیفہ ربانی ہے جو ہر پیدا ہونے والے انسان کو عطا ہوتا ہے۔ تو کفر میں تو اس پر تاریکیوں کے اوپر تاریکیاں چڑھتی رہتی ہیں، اور وہ استعداد اس کی جو ہے وہ ختم ہو جاتی ہے۔ مرتے دم تک اگر توبہ نصیب ہو جائے تو وہ پھر زندہ ہو جاتی ہے، لیکن وہ جو قرآن کریم کا ارشاد ہے ختم اللہ علی قلوبہم، بعض قلوب ایسے ہوتے ہیں
کہ وہ صاحب دل اتنے جرائم کرتا ہے کہ وہ اس حد کو پہنچ جاتے ہیں کہ اللہ کریم ان پر مہر کر دیتے ہیں، انہیں توبہ کی توفیق نہیں ہوتی، یہ بھی ان کے گناہوں کی سزا ہوتی ہے۔ تو آپ کا سوال بڑا عجیب سا ہے۔ اب یہ تو اگر ایسا واقعی ہوا ہے تو پھر ان سے پوچھا جانا چاہیے کہ اب ان کی کیفیات کیا ہیں، وہ کیا محسوس کرتے ہیں، سوچتے کیا ہیں، کیا وہ دل میں چیزیں ایسے نقش ہوتی ہیں کہ کل ہمارے گاؤں میں ایک بندہ فوت ہو گیا، اللہ تمام مسلمانوں کی مغفرت فرمائے، اسے بھی اللہ معاف کر دے، اللہ بڑا کریم ہے۔ تو مجھ سے تقریباً 3-4 سال بڑا تھا، تو ہمارا بچپن اکٹھے کھیلتے گزرا، تو ہم سے تھوڑا سا وہ 3-4 سال بڑا ہوتا تھا، تو میں اس کی وہ بچپن کی باتیں یاد کر رہا تھا، مجھے یاد آ رہا تھا کہ یہ کہتا تھا، یوں کہتا تھا، یہ ہوتا تھا۔ یہ دل بڑی عجیب چیز ہے کہ اب اس وقت ہم بڑے چھوٹے بھی تھے، 8-7 سال کی عمر ہوگی، لیکن اس وقت کی وہ اس کی باتیں مجھے یاد آ رہی تھیں کہ اب وہ 85 سال کا ہو کر فوت ہوا، تو کم از کم 80 سال 78-80 سال درمیان میں گزر گئے، لیکن وہ جب ہم گلیوں میں کھیلا کرتے تھے تو اس کی جو باتیں تھیں، کوئی زبان بھی اس وقت اس کی تھوڑی سی توتلی ہوتی تھی تو ہم اس کا مذاق بنایا کرتے تھے، تو وہ باتیں مجھے آج بیٹھے ہوئے جب پتہ چلا فوت ہو گئے مجھے وہ بھی یاد آ رہی تھی۔ یعنی دل ایک ایسا کمپیوٹر ہے کہ اس میں وہ بھی درج تھی، اگرچہ ہمیں اس وقت ان باتوں کا ہوش نہیں تھا، کھیل کود میں اس کا مذاق بناتے تھے اور توتلی باتیں اس کی دہراتے تھے۔ تو دل ایک عجیب مشین اللہ نے بنائی ہے، ایک عجیب کمپیوٹر ہے، حیرت ہوتی ہے کہ وہ اب 78-80 سال گزر گئے تو وہ باتیں اب وہ مجھے بتا رہا تھا کہ یہ ہوئی تھی، یہ ہوئی تھی، یہ ہوئی، تو وہ سارا تصویر نظر آ رہی تھی جیسے کل کی بات ہو۔ تو اگر یہ دنیا کی اور یہ چھوٹی چھوٹی باتیں اتنی نقش کرتا ہے تو اسے اللہ کا نام نقش کیا جائے، اللہ کی ذات کی عظمت نقش کی جائے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا عشق اس میں ڈالا جائے، محبت ڈالی جائے، خلوص ڈال، تو یہ تو نہیں بھولتا۔ بات صرف یہ ہے کہ دنیا کی باتیں اس لیے نقش ہو جاتی ہیں کہ ہم دنیا کی طرف پوری طرح متوجہ ہوتے ہیں، تو وہ بڑی پکی سیاہی سے لکھی جاتی ہیں۔ آخرت یا دین کی طرف ہماری توجہ دنیا کی نسبت کم ہوتی ہے، تو وہ چیزیں کم گہرائی میں اترتی ہیں، اسی لیے صوفی سارا زور توجہ پہ دیتے ہیں۔ ہمارے ایک استاد ہوا کرتے تھے، پرائمری میں ہمیں پڑھایا کرتے تھے، بہت اچھے آدمی تھے، اللہ ان پر رحم فرمائے، اللہ ان کی مغفرت فرمائے۔ تو پھر میں کچھ عرصہ پڑھاتا بھی رہا، تو ہم ان کے ساتھ پڑھاتا بھی رہا، پھر میں بھی ٹیچر رہا، کچھ عرصہ استاد رہا، تو پھر ان کے ساتھ مل کر پڑھاتا بھی رہا، تو بڑے اچھے آدمی تھے۔ اس وقت سمجھ ہمیں بھی کوئی نہیں تھی، تو وہ ایک بات سنایا کرتے تھے، بہت شریف آدمی تھے، بڑے پکے نمازی، داڑھی رکھی چھوٹی چھوٹی، شریف آدمی تھے، نیک آدمی تھے۔ تو وہ بات سنایا کرتے تھے کہ ایک بزرگ کے پاس مجھے کچھ حضرات لے گئے، کی مدت کی بات سناتے تھے اپنی جوانی کی، تو انہوں نے ایک جملہ کہا کہ طبیعت تو بہت اچھی ہے، توجہ کی ضرورت ہے۔ اب یہ جملہ ان کے ذہن میں گزشتہ 50-60 سالوں سے اٹکا ہوا تھا، اور میرے ساتھ بھی اس پہ بحث کیا کرتے تھے کہ یار یہ توجہ کیا ہوتی ہے، اتنا عرصہ ہو گیا ان بزرگوں نے یہ جملہ کہا تھا، اس کی سمجھ نہیں آتی، مجھے تو عمر گزر گئی، یہ توجہ کیا ہے کہ طبیعت تو بہت اچھی ہے، توجہ کی ضرورت ہے۔ ہمیں بھی کوئی پتہ نہیں تھا، بھی آپ کو کیا کہیں جی، ہمیں تو کوئی نہیں پتہ یہ کیا ہوتی ہے توجہ اور یہ سارا۔ تو اب جب سمجھ آئی تو وہ مدت ہوئی جا چکے ہیں دنیا سے،
تو یہ توجہ دونوں طرف سے ہوتی ہے، شیخ کی طرف سے بھی، طالب کی طرف سے۔ شیخ جب توجہ کرتا ہے تو اپنی کیفیات بھی القاء کرتا ہے، اس سے مراد توجہ ہوتی ہے۔ وہ انوارات، وہ کیفیات جن کا نزول اس پہ کے قلب پہ ہوتا ہے، وہ تمام طالبوں پہ اسے القاء کرتا ہے اور اس طرف توجہ کرتا ہے کہ یہ چیزیں طالبوں کی طرف جا رہی ہیں۔ الحمدللہ اب ہم جب ذکر کرتے ہیں تو اللہ کا کریم کا احسان ہے کہ یہ شعبہ چھپ کر کیا جاتا تھا اور گوشوں میں کیا جاتا تھا اور علادگی میں کیا جاتا تھا، تو 2 4 5 خاص لوگوں کو، باقی دنیا کو زبانی تسبیحات اور اصلاح کر دی جاتی تھی، یہ نعمت گنتی کے لوگوں کو دی جاتی تھی۔ اور یہ سوال بھی حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ پر بھی ہوا تھا، کہیں مولانا تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے، ان کا حوالہ دیا کرتے تھے، میں نے ابھی تک پڑھا نہیں، سنا تھا۔ میں نے بہت کتابیں ان کی پڑھی ہیں، میری نظر سے نہیں گزرا، یا گزرا ہو مجھے یاد نہ ہو، لیکن سنا مجھے یاد ہے کہ نبوت کا اظہار واجب ہے اور ولایت کا استتار واجب ہے، یعنی نبوت کا بتانا ضروری ہے اور ولایت کا چھپانا ضروری ہے۔ ستر سے استتار ہے کہ اس کو چھپا کر رکھنا ضروری ہے۔ تو یہ سوال حضرت رحمۃ اللہ علیہ پر بھی ہوتا تھا کہ اس کا تو استتار واجب ہے اور آپ نے اسے عام کر دیا، یہ تو اظہار ہو گیا۔ تو حضرت فرمایا کرتے تھے کہ 2 چیزیں ہیں، ایک ہے نفس ذکر، اللہ اللہ سکھانا یا مراقبات، متوجہ اللہ کرنا، یہ اگر تو دین ہے تو دین کا تو اظہار واجب ہے، اور اگر دین نہیں ہے تو پھر ہمیں بھی چھوڑ دینا چاہیے، ہم کیوں کرتے ہیں؟ یہ جو بزرگوں نے استتار لکھا ہے، یہ وہ چیزیں ہیں جو کسی ولی اللہ کو اللہ کی طرف سے نصیب ہوتی ہیں، ایسی جو دوسرے کی سمجھ میں نہیں آ سکتی۔ ایسے مشاہدات ہوتے ہیں، ایسی کیفیات ہوتی ہیں، تو وہ اس کی ذات کے لیے ہوتی ہیں، وہ دوسروں کو نہیں بتائی جا سکتی، ان کا استتار واجب ہے۔ کچھ کیفیات، کچھ مشاہدات ایسے ہوتے ہیں جو لوگوں کو بتائیں تو شاید گمراہی پھیلے، یا کم از کم اس کا تو انکار کر کے یا مذاق اڑا کر وہ دوسری طرف چلے جائیں۔ تو وہ چیزیں، چونکہ نبی کا کشف جو ہوتا ہے اس کا اتباع پوری امت پہ واجب ہوتا ہے، یعنی نبی کا کشف اتنا مضبوط ہوتا ہے اور من جانب اللہ پوری امت کے لیے ہوتا ہے، جو کچھ نبی ارشاد فرما دیتا ہے اس پوری امت پہ عمل کرنا ضروری ہو جاتا ہے۔ ولی کا کشف اس کی ذات کے لیے ہوتا ہے۔ 2 شرطیں ہوتی ہیں ولی کے کشف، ایک تو ولی کا کشف نبی کے کشف سے ٹکراتا نہ ہو، اس کے تابع، اگر ٹکراتا ہے تو اسے غلطی لگی ہے۔ یہاں بھی بڑی بحث لکھی گئی ہے کہ ولی کو غلط کشف کیوں ہوتا ہے، فرماتے ہیں نہیں، کشف غلط نہیں ہوتا، کشف درست ہوتا ہے، نبی کا بھی کشف درست ہوتا ہے، ولی کا، چونکہ کشف من جانب اللہ ہوتا ہے، نبی کو سمجھنے میں بھی غلطی نہیں لگتی، نہ شیطان اسے غلطی لگا سکتا ہے، یہ نبی کی عظمت ہے۔ ولی کو ذاتی طور پر بھی سمجھنے میں بھی غلطی لگ سکتی ہے، شیطان بھی دھوکہ دے سکتا ہے، کو اپنی بات درمیان میں القاء کر سکتا ہے۔ لہذا ولی کا کشف ایک تو تابع ہے نبی کے ارشاد کے، اگر ٹکراتا ہے تو اسے غلطی لگی ہے، سمجھنے میں غلطی لگی ہے، لہذا ارشاد عالی جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے اس پر عمل ہوگا، اس کے کشف پر نہیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ ولی کا کشف اس کی ذات کے لیے ہے، کوئی دوسرا اس کے کشف کا مکلف نہیں۔ اگر کوئی دوسرا اس کے کشف کا مکلف اپنے آپ کو سمجھتا ہے یا اس پر عمل کرتا ہے تو اس کا مطلب ہے وہ اس بندے کو نبی سمجھ رہا ہے،
یہ میں نے بارہا بتایا ہے، دوستوں کو وہم ہو جاتا ہے، کسی کو کبھی کوئی مشاہدہ ہوتا ہے پھر اس کے گرد جمع ہو جاتے ہیں، کشف کر کے بتاؤ میرا فلاں کام کیا ہوگا، پھر وہ کشف والوں کو بھی بڑا شوق ہوتا ہے، پھر وہ بتاتے ہیں اس طرح کرو یہ ہوگا، پھر حضرت کے پاس جاؤ، پھر وہ میرے پاس آ جاتے ہیں، یا خط فلاں، پھر نام نہیں لکھتے نام نہیں لکھتے فلاں دو نے، پھر ایک صاحب کشف نے یہ بتایا، میں بڑا ناراض ہوتا ہوں اس پہ، یار خدا کے لیے اس کا کشف اگر ہے تو اس کے اپنے لیے، تمہیں اس سے کیا، تمہیں پوچھنے کا کیا فائدہ، جب تم اس کے مکلف ہی نہیں ہو تو تم کیوں پوچھتے ہو؟ اللہ سے دعا کرو، ہر حال کو جانتا ہے، ہر وقت کو بدل سکتا ہے، بیماری کو صحت میں، صحت کو بیماری میں، تو جب اللہ کے دروازے پہ بیٹھے ہو رات دن اللہ اللہ کر رہے تو پھر اللہ کا در چھوڑ کر پھر کہاں بھاگتے ہو یار؟ اللہ پہ بھروسہ کرو، اعتماد کرو، دعا کرو اللہ سے جو تم چاہتے ہو، وہ کریم ہے، جو مانگو گے تھوڑا وہ عطا زیادہ کر دے گا، وہ تو اس کی اپنی بارگاہ کے فیصلے ہیں۔ تو ولی کا کشف اس کی ذات کے لیے ہوتا ہے، دو باتیں ہوں۔ تیسری بات اس میں یہ بھی ہے کہ شریعت کے احکام پر اگر ولی بھی عمل نہ کرے تو اس کی آخرت کا نقصان اور دین کا نقصان ہوتا ہے، لیکن کسی ولی کو ایک کشف ہوتا ہے اس پر عمل نہ کرے تو دنیا کا نقصان ہوگا، آخرت کا نہیں۔ یہ بڑی سمجھنے کی بات ہے۔ ایک ولی اللہ کو کشف ہوتا ہے کہ ایسا کرو، وہ ایسا نہیں کرتا تو دنیا کا نقصان ہوگا، آخرت کا نہیں، چونکہ اس کا کشف آخرت کے لیے نہیں ہے، آخرت کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا علم کافی ہے۔ حضور کے حکم پر عمل نہیں کرے گا تو آخرت کا بھی نقصان ہوگا، دنیا کا تو ہوگا ہی، آخرت کا بھی نقصان۔ اپنے کشف پر صاحب کشف عمل نہ کرے تو ممکن ہے کوئی دنیاوی تکلیف اسے آ جائے، اخروی اجر یا ثواب میں نقصان نہیں ہوگا۔ تو یہ سارے جتنی چیزیں میں نے بیان کی یہ متعلق دل سے ہی ہیں، لطیفہ قلب ہی سے متعلق ہیں۔ تو اب اگر اس دنیا میں 2 سال 6 مہینے 4 سال اور رہنے کے لیے ہم دلی ہندو کا لے لیں تو پتہ نہیں اس کا کیا نتیجہ ہو، اس میں کیا افکار آئیں، اس کی کیفیات کیا ہوں، اس کا شعور کیا ہو، اس میں بت پرستی کتنی راسخ ہو چکی ہے، کفر و شرک کتنا اس میں بھر چکا ہے، وہ صاف ہوتا ہے نہیں ہوتا، یہ تو بڑا الجھا سا ہوا سوال ہے، اور اللہ کریم ہی بہتر جانتے ہیں، یا جس نے بدلوایا ہو کچھ اسے سمجھ آتی ہو کہ پہلے دینی کیفیات یا سوچیں کیا تھیں اور اب کیا ہیں۔ تو بہرحال میں تو اسے صحیح نہیں سمجھتا کہ اسی دنیا میں چند دن اور رہنے کے لیے اتنا بڑا قدم اٹھایا جائے، تو میں تو نہیں سمجھتا کہ یہ صحیح ہے۔ مرنا تو ہے، اگر وہ دل لگ گیا تو 1 2 سال 4 سال پھر مر جانا ہے، تو اس سے تو یہ سودا بہتر ہے کہ اس سے پہلے بندہ مر جائے۔ اور ہر بندہ جس سے پوچھو وہ دنیا سے تنگ بھی ہے، بیزار بھی ہے، بیماریاں ہیں، تکلیف ہیں، دہشت گردی ہے، خطرات ہیں، چوری ہے، ڈاکے ہیں، رشوت خوری ہے، حکومت کا کوئی انتظام نہیں، زندگی ہر وقت خطرے میں، جب دیکھو تو بڑے بیزار ہیں، اور چھوڑنے کو دل کسی کا چھوڑنے کو دل بھی نہیں کرتا۔ ابھی اتنی مشکل جگہ ہے تو آگے اللہ کی جنتیں تیار ہیں، وہاں اپنا گھر بنا لو، وہاں کی کوئی محنت کر لو، وہ تو بڑا سستا سا سودا ہے، کچھ دینا نہیں پڑتا۔ عظمت الہی کا اقرار کرو، صداقت نبوت کا اقرار کرو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دامن تھام لو، بات ختم ہو گئی۔ کھانے سے نہیں روکتے، حلال کھاؤ، حرام چھوڑ دو، پہننے سے نہیں روکتے لیکن حلال پہنو، جائز پہنو، گھر بناؤ، گاڑیاں رکھو، سارے کام دنیا کے کرو، فائدہ اٹھاؤ دنیا سے، لیکن اپنے حقوق کی حد میں، دوسروں کے حقوق چھین کر، دوسروں کا مال چھین کر نہیں۔ تو بڑا آسان سا۔ پھر مزے کی بات یہ ہے کہ جو دامان رسالت تھام لیتا ہے، شاید دنیا کی مصیبتیں میرے خیال میں شاید اس پہ زیادہ آ جاتی ہیں،
لیکن وہ جن پر دنیا کی مصیبتیں بظاہر کم ہیں ان سے زیادہ پرسکون اور خوش رہتا ہے، کیونکہ اللہ کے نیک بندوں پر جو بظاہر تکلیفیں بھی آتی ہیں ان کے لیے ترقی درجات کا سبب بن جاتی ہیں۔ بعض منازل عند اللہ ایسے ہیں جن میں بیماریاں، تکلیفیں، دکھ ہیں، کیونکہ آدمی مجاہدہ کر کے وہاں پہنچتا ہے، اور مجاہدے دو طرح سے ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ ہم بیٹھ کر اللہ اللہ کرتے ہیں، نوافل پڑھتے ہیں، تلاوت کرتے ہیں، مجاہدہ ہے، محنت کرتے ہیں۔ دوسرا مجاہدہ، یہ مجاہدہ اختیاری ہے، ہم اپنی مرضی سے کرتے ہیں۔ کچھ مجاہدات اضطراری ہوتے ہیں، من جانب اللہ کرائے جاتے ہیں، بیماری کا آ جانا، بخار آ گیا، کوئی تکلیف آ گئی، کوئی نہ کوئی دکھ آ گیا، کوئی پریشانی آ گئی، اور اس میں پھر اللہ کی یاد اور گہری ہو گئی اور اللہ کو پکارنے لگ گئے۔ یہ دو طرح کے مجاہدات ہوتے ہیں، اور اضطراری مجاہدہ اہل اللہ سے اللہ کریم کراتے ہیں۔ پھر کچھ مراقبات، کچھ منازل ایسی ہیں کہ جتنا بھی مجاہدہ ہو اس میں وہ تکلیف ضرور آتی ہے۔ جیسے شہادت ایک منزل ہے، لیکن شہادت کے لیے قتل ہونا پڑتا ہے۔ شہادت قرب الہی کی ایک منزل ہے، لیکن میں یقتل فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں قتل ہونا پڑتا ہے، پھر شہادت ملتی ہے۔ اسی طرح بعض مراقبات بھی ایسے ہیں کہ ان میں کچھ تکلیفیں آتی ہیں اور ان سے گزر کر وہ مراقبہ یا وہ کیفیت نصیب ہوتی ہے۔ یہ تو اللہ کے بندوں کی بات ہے کہ ان کے لیے یہ ظاہری تکالیف جو ہیں ان کو پریشان نہیں کرتی، پھر انہیں یہ بھی فکر کوئی نہیں ہوتی کہ موت ہے، موت آئے تو وہ تیار بیٹھے ہوتے ہیں، الحمدللہ موت آئے گی تو چلے جائیں گے۔ یہ عجیب کیفیت ہوتی ہے۔ دنیا میں رہنا ہے تو رہنا ہے، جب تک اللہ نے رکھنا ہے ٹھیک ہے، اللہ اللہ کریں گے، اور نمازیں پڑھنے کا موقع مل جائے گا، اور سجدے کرنے کا موقع مل جائے گا، اور ذکر کرنے کا موقع مل جائے گا، اور تلاوت کا موقع ان کی سوچ، ان کی نگاہ اس طرف ہوتی ہے کہ دنیا میں رہنا ہے تو تعمیر آخرت کر لیں گے۔ مدینہ منورہ میں دو بندے اسلام لائے چند ہی دنوں میں، ایک تو پہلے بیمار ہو کر اس کا وصال ہو گیا، اور دوسرے کچھ عرصہ، کچھ چند مہینے حیات رہنے کے بعد وہ بھی واصل باللہ ہو گئے۔ تو بارگاہ رسالت میں یار یہ عجیب لوگ تھے صحابہ کرام، اتنا احسان ہے امت پر ان کا، ذرا سی بات بارگاہ رسالت میں پیش کر کے جواب لیتے تھے، اور قیامت تک کے لیے امت کی رہنمائی ہو۔ انہوں نے یہ بات بھی پیش کی کہ یا رسول اللہ جو پہلے چلا گیا وہ دنیا کی مصیبتوں سے بچ گیا تو شاید اس کے درجات زیادہ ہوں گے، اور دوسرے کو کچھ عرصہ پھر دنیا میں رہنا پڑا تو ممکن ہے کوئی کمزوری آ گئی، تو آپ نے فرمایا نہیں، یہ جو بعد میں فوت ہوا ہے اس کے درجات زیادہ ہیں، اور فرمایا اس لیے کہ اسے مزید نمازیں پڑھنے کا، سجدے کرنے کا، ذکر کرنے کا، متوجہ اللہ ہونے کا اور عرصہ مل گیا، تو اس کے منازل، اس کے مقام جو ہیں اس سے بلند ہے۔ تو اہل اللہ کو اگر دنیا میں رہنے کا موقع مل جائے تو ان کی فکر وہ ہوتی ہے کہ چلو چند دن اور مہلت مل گئی، چند دن اور سجدے کر لیں، چند دن اور اللہ اللہ کر لیں، کچھ اور تلاوت کر لیں، کچھ اور یاد الہی کر لیں۔ تو یہ اللہ کے بندوں کی باتیں ہیں۔ دوسرے درجے میں ہم آپ ہوتے ہیں، عام مسلمان ہوتے ہیں، ان پر بھی تکلیفیں آتی ہیں۔ اب ہمارے دامن میں کیا ہے؟ ترقی درجات کیا ہوگی؟ ہمارے پاس ہے کیا؟ لیکن ان کا یہ فائدہ ہوتا ہے کہ وہ تلافی مافات بن جاتی ہیں، دل دکھی نہیں ہوتا، دل پرسکون رہتا ہے، بظاہر تکلیف بھی ہوتی ہے تو وہ گناہوں کا کفارہ بن جاتی ہیں، جو رہ گیا، جو کمی رہ گئی اسے پورا کر دیتی ہیں۔ اہل اللہ کی بظاہری تکالیف ترقی درجات کا سبب بنتی ہیں، ہماری تکالیف
تلافی مافہم سے جو نیکی رہ گئی، جو خطائیں ہو گئیں، جو کمی رہ گئی، وہ اسے اللہ کریم پورا کر دیتے، اور جو اللہ سے دور ہو اس کی ہر تکلیف از قسم عقوبات بن جاتی ہے۔ یہ تین اقسام ہوتی ہیں: ترقی درجات، تلافی مافات اور عقوبات۔ عقوب کہتے ہیں، عقبہ کہتے ہیں سزا کو۔ تو دنیا میں بھی جو بے دین یا کافر یا غیر مسلم پہ تکلیف آتی ہے وہ از قسم عقوبات ہوتی ہے، اور تکلیف جو ہے وہ صرف بدن کو نہیں ہوتی، وہ دل کو بھی پریشان کر دیتی ہے، گھبرا دیتی ہے اور معاف کر دیتی ہے، لذتیں مٹا دیتی ہے، اور کوئی اسے دنیا میں کوئی اچھائی نظر نہیں آتی، اور چیختا چلاتا تڑپتا رہتا ہے۔ تو بظاہر تو تکلیف ہے، وہ ایک عام آدمی پہ، گناہگار پہ بھی یا کافر پہ بھی آ گئی اور ایک نیک پہ بھی آ گئی، لیکن ان کے اثرات مختلف ہوتے ہیں، اور یہ اثرات کا اختلاف جو ہے کہ ترقی درجات ہے یا تلافی معافات ہے یا از قسم عقوبات ہے، اس کا مدار دل کی کیفیات پر، قلبی ایمان پر اور قلبی یقین پر ہوتا ہے۔ تو دل ایک بہت بڑا خزانہ ہے، بہت بڑی مشین ہے، بہت خوبصورت چیز ہے، بہت قیمتی چیز ہے، اور اللہ کریم نے اسی دل میں اپنی معرفت کی استعداد رکھی ہے۔ تو یہ سارا سلسلہ، یہ سارا مدار اسی پہ چلتا ہے۔ تو یہ جتنا الحمدللہ اب جب ہم ذکر کرتے ہیں تو روئے زمین پر ہمارے ساتھی ہیں، تو میں تو خیال کرتا ہوں کہ سب تک برکات پہنچے، لیکن یہ اللہ کے اختیار میں ہوتا ہے، شیخ کے اختیار میں نہیں ہوتا کہ اس کے ترقی ہو جائے، اس کی نہ ہو، نہیں۔ شیخ جب توجہ کرتا ہے تو وہ بارش کی طرح برستی۔ اب ہر دل کی اپنی زمین ہے، وہ کس قدر رویدگی پیدا کرتی ہے، اس میں کتنی استعداد ہے، اس کے مطابق ہر ایک کو برکات حاصل ہوتی ہے۔ تو بات پھر شیخ توجہ کرتا ہے تو وہ بھی اپنے قلب سے وہ چیزیں القاء کرتا ہے، انوارات القاء کرتا ہے، اور جو وصول کرتا ہے اس کا بھی قلب وصول کرتا ہے۔ دونوں طرف، چونکہ کیفیاتی قلبی ہوتی ہیں تو قلوب سے قلوب کو جاتی ہیں۔ تو اب اس میں دل ہی بدل جائیں یا دل ہی پتہ نہیں، پھر مجھے تو نہیں سمجھ آتی کہ اگر ہندو کا دل لگ گیا تو اس کی کیفیات کیا ہوں گی، وہ سوچتا کیا ہوگا، وہ کرتا کیا ہوگا، یا تو وہ اس بندے پہ غالب آ جائے گا یا پھر بندے میں اتنی روحانیت ہوگی کہ اسے روشن کر لے گا۔ دونوں باتیں ہو سکتی ہیں۔ اللہ کریم کو معلوم ہے کیا حال ہے، یہ تو اگر کسی کو پتہ ہو تو اس بندے سے مل کر پوچھے کہ وہ کیا محسوس کرتا ہے۔ بہرحال دل کوئی عام چیز نہیں ہے۔ جو میں نے پڑھا، میں نے آپ کو بتایا کہ ایک ہاتھ کی عادت نہیں بدلی گئی، لیکن شاید وہ جس بندے کو لگا وہ بھی تو کافر ہی تھا۔ یہ آپ مولانا صاحب کی بات کریں تو یہ شاید ایسے اتنے مضبوط ہوں، اتنے دیندار ہوں کہ اسے بھی دیندار کر لیا، وہ ہو سکتا ہے۔ یہ تو حقیقت تو اللہ کریم ہی جانے۔ بہرحال معاملہ سارا آخرت کا بھی دل پہ چلتا ہے اور چلتا دنیا کا بھی دل پر ہی ہے۔ ہماری سمجھ میں نہیں آتا، دنیا کے بھی سارے کام ہم وہی کرتے ہیں جو دل چاہتا ہے، اور یہ دل ہی ہے جو آخرت بھلا کر دنیا کو ترجیح دے کر ہمیں دنیا میں غرق کر دیتا ہے، اور یہ دل ہی ہے جسے آخرت کی خبر لگ جائے تو ہمیں دنیا سے بالا تر لے جاتا ہے۔ یہ بڑی عجیب بات ہے۔ کسی صاحب دل کے لیے
دنیا کی خوراک اور غذا کے پیچھے دنیا دار مرتے ہیں، فلاں جگہ سے گوشت منگواؤ اور فلاں جگہ سے کھانا منگواؤ اور فلاں ہوٹل بڑا مزیدار ہے۔ اللہ کے بندوں کو سامنے جب آپ رکھتے ہیں تو انہیں اس سے غرض نہیں ہوتی کہ یہ کون سا گوشت ہے اور کتنا لذیذ ہے، انہیں اس سے غرض ہوتی ہے کہ زندہ رہنے کے لیے غذا چاہیے، جو ضرورت ہے وہ لے لیتے۔ اور آپ سوکھی روٹی رکھ دیں اور اس کے ساتھ لسی کا گلاس رکھ دیں تو وہ برابر ہے، آپ بہت اچھا پکوان پکا کر رکھ دیں تو برابر ہے۔ انہیں غذا لینی ہے زندہ رہنے کے لیے، انہیں اس چیز کی پرواہ نہیں ہوتی کہ کون سی لذیذ ہے یا نہیں ہے، وہ اس سے بالا تر ہوتے ہیں۔ جب دل آخرت میں اٹک جاتا ہے تو پھر ان سطحی چیزوں کی پرواہ نہیں کرتا۔ تو یہ بڑے خوبصورت اور بڑے عجیب سے معاملات ہیں دل کے، اور یہ بتاتے رہو تو یہ قصہ ختم نہیں ہوتا، اور بتاتے رہو تو سننے میں لذت تو آتی ہے، لیکن دل اپنا صاف کر لیں اور اپنا دل وہ چیزیں محسوس کرے تو حقیقی مزہ تب آتا ہے جب خود وہ محسوسات آئیں، وہ فیلنگز آئیں، وہ کیفیات آئیں، تو اصلی لطف پھر آتا ہے۔ اور یہ زندگی اس عالم مستعار میں بندے کو دی اس لیے گئی ہے کہ جو وقت اسے دنیا میں ملا ہے بلوغت سے موت تک، اس میں اپنے دل کو سنوار لے، دل میں تجلیات باری کا گھر بنا لے، دل میں محبت نبوت اور صداقت نبوت کو بسا لے، دل میں دنیا کی نسبت اخروی لذات کو آباد کر لے۔ اللہ کریم عطا کرے، اور جب قلب صاف ہو جائے تو جنت ہے اللہ کی، وہاں کی لذتیں وہیں لوگ جو جائیں گے جنہیں اللہ نصیب کرے گا وہی محسوس کریں گے۔ لیکن جو جنت کی راہ پہ چل پڑتے ہیں نا کچھ ذائقہ ان کے قلب میں آنا شروع ہو جاتا ہے، کوئی نہ کوئی اثر، کوئی نہ کوئی لذت انہیں مسحور کیے رکھتی ہے۔ پھر ان کی نگاہ ان دنیاوی لذات سے بالا تر ہو کر ادھر چلی جاتی ہے، وہ اسے اپنی حیثیت کے مطابق ہر کوئی محسوس کرتا ہے۔ اور جو دوزخ سے نسبت پیدا کر لیتے ہیں یا کفر میں چلے جاتے ہیں تو دوزخ کے اثرات ان کی زندگی پر بھی، وہ دوزخ کی آگ اس دنیا میں بھی ان کے دلوں کو جلاتی رہتی ہے، ان کے ذہنوں کو تباہ کرتی رہتی ہے، وہ دکھی اور تکلیفیں جہنم کی یہاں بھی محسوس کرتے رہتے ہیں۔ میں نے کل بھی عرض کیا تھا نا کہ لوگ وہ دوزخ کی تصویریں بنا دیتے ہیں فلموں میں، کیوں بناتے ہیں، کیسے سوچ لیتے ہیں؟ نسبت ہے نا جہنم سے، اور وہ کیفیات، وہ چیزیں ذہن میں گونجتی ہیں، دل میں اترتی ہیں، دل ذہن کو بھیجتا ہے، تب جا کر ویسی تصویریں بناتے ہیں۔ تو یہ عجیب قصہ ہے، ہر دل یا جنت کی طرف چل رہا ہے یا دوزخ کی طرف، درمیان میں تیسرا راستہ کوئی نہیں۔ اگر بے شمار راستے بھی ہیں تو ایک راستے کے علاوہ سارے جہنم کو جاتے ہیں۔ نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے زمین پر ایک سیدھا خط کھینچا اور اس کے ارد گرد بہت سے خطوط حضور نے بنا دیے اور فرمایا یہ سیدھا راستہ اللہ کا راستہ ہے، اور یہ بے شمار راہیں جو نکل رہی ہیں یہ سب جہنم کو جاتی ہیں۔ او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، سب گمراہی ہے۔ تو گمراہی کے جتنے بھی راستے ہوں، چونکہ نتیجہ ایک ہے، سب دوزخی میں جاتے ہیں۔ کوئی کسی طرح سے گمراہی کرتا ہے، کوئی کسی دوسرے طریقے سے کرتا ہے، تو سب ان پر جو اثرات مرتب ہوتے ہیں وہ وہی ہوتے ہیں جہاں وہ راستہ جا رہا ہے، جو کچھ وہاں ہے اس کے اثرات ہیں۔ جو خلوص قلب سے دین کو اپنا لیتا ہے اس پر جنت کے اثرات مرتب ہوتے ہیں الحمدللہ، اور اس کی زندگی بھی راحت ہو جاتی ہے۔ اسے دنیا سے یوں دلچسپی نہیں ہوتی کہ دنیا بڑی مزیدار ہے، اس میں رہنا ہے۔ اسے دنیا میں جتنی اللہ مہلت دیتا ہے وہ اس بات پہ خوش ہوتا ہے کہ اور محنت کر لوں گا، اور مزدوری کر لوں گا، ایک دن اور مل گیا اللہ کو سجدے کرنے کے لیے،
کچھ لمحے اور مل گئے دل کو سنوارنے کے لیے، کچھ لمحے اور مل گئے درود پڑھنے کے لیے، کچھ اور فرصت مل گئی تسبیحات پڑھنے کے لیے، کچھ اور فرصت مل گئی بیٹھ کر متوجہ اللہ ہونے کے لیے، چونکہ ابھی تو اللہ مہربانی کرے گا تو درجات بنتے رہیں گے۔ اگر موت آ جائے تو وہ تیار بیٹھے ہوتے ہیں، انہوں نے تو تیاری کر رکھی ہوتی ہے، موت کی راہ دیکھ رہے ہوتے ہیں، تو انہیں کوئی تکلیف نہیں ہوتی، کیونکہ دل وہاں بھی لگا ہوا ہوتا ہے نا۔ تو جب دل صرف دنیا میں اٹکا ہوا ہوتا ہے تو پھر موت بڑی ہیبت ناک نظر آتی ہے کہ آگے کی تو کوئی خبر نہیں ہوگا کیا، اور یہ جو سامنے ہے یہ جا رہا ہے۔ تو یہ سارے معاملات، ساری کیفیات اسی دل پر چلتی ہیں، اور اللہ کریم اسی دل کو سلامت رکھے جس میں نور ایمان ہو، اس دل کو سلامت رکھے جس میں اللہ کی تجلیات اور طلب الہی ہو، جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اتباع اور آپ کی غلامی کا شوق ہو۔ اللہ اسی دل کو سلامت رکھے، اور اسی کے ساتھ ساری محنت کی جاتی ہے، اور اسی پر سارا مدار ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی حبیبہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔ اللہم ربنا لا تقتلنا بغضبک ولا تہلکنا بعذابک واعف عنا قبل ذلک۔ اللہم ربنا لا تسلط علینا من لا یرحمنا، انت ولینا فی سفرنا وحضرنا فی مالنا واہلنا، انت ولینا فی الدنیا والآخرہ، توفنا مسلمین والحقنا بالصالحین۔ اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ اللہم ربنا نور قلوبنا بنور المعرفۃ والایمان۔ اللہم ربنا سہل لنا امورنا کلہا فی دیننا و دنیانا۔ اللہم رب یسر رب یسر رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر۔ اللہم انصر الاسلام والمسلمین اینما کانوا ومن کانوا فإنک علی کل شیء قدیر۔ وصلی اللہ تعالی علی حبیبہ محمد وآلہ وصحبہ برحمتک یا اللہ 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 اللہ۔ حضرت امیر محمد اکرم آوان مد ظلہ العالی دارالعرفان منارہ ضلع چکوال میں سال ہر سال سے قرآن و حدیث کے اوپر خطابات کر رہے ہیں، اور سلسلہ نقشبندیہ اویسیہ کے مطابق لوگوں کو ذکر الہی کی تربیت دے رہے ہیں۔ وہ قرآن پاک کی تفسیر ترتیب وار بیان کر رہے ہیں۔ تفسیر قرآن کو وہ موجودہ ملکی اور بین الاقوامی حالات کے مطابق بیان کرتے ہیں۔ موٹر وے سے کلر کہار کے انٹرچینج سے نکلتے ہوئے، کلر کہار کی جھیل سے ہوتے ہوئے، میانی، بوچھال اور نور پور سے گزرتے ہوئے دارالعرفان منارہ پہنچ سکتے ہیں۔ حضرت امیر محمد اکرم آوان نے بچیوں اور بچوں کی دینی اور دنیاوی تعلیم کے لیے سقارہ اکیڈمی کے نام سے ایک درسگاہ بھی قائم کی ہے، جس کا افتتاح ملک پاکستان کے صدر جنرل محمد ضیاء الحق نے اپنے دست مبارک سے کیا تھا۔ وہ تمام احباب جو اسلام کی طلب رکھتے ہیں ان سے گزارش ہے کہ دارالعرفان منارہ ضلع چکوال میں امیر محمد اکرم آوان صاحب کے خطابات سے مستفید ہوں۔ وہ ہر جمعے کو نماز سے پہلے بیان فرماتے ہیں۔ ہر ماہ کی پہلی اتوار کو ماہانہ اجتماع ہوتا ہے جس میں آپ خصوصی خطاب فرماتے ہیں، اور پاکستان کے چاروں صوبوں سے احباب اس اجتماع میں شرکت کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ یہاں سال میں 2 مرکزی اجتماعات بھی ہوتے ہیں، ایک رمضان المبارک میں اعتکاف کا اجتماع، اور دوسرا جولائی اور اگست میں 40 دن کا اجتماع ہوتا ہے جس میں روحانی تربیت کی جاتی ہے۔ اپنا خون سیماب دے کر اتنا ہم کر جائیں گے، نام آقا کا چمن میں پھر رقم کر جائیں گے۔